ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ جولائی کی 1 اور محرم الحرام کی 15 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ضلع کرگل کے خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام سانکو میں واقع بزبرچ سے ویو پوائنٹ کا آج پروقار تقریب کے دوران افتتاح عمل میں آیا. اس منصوبے کو سانکو کی قدرتی خوبصورتی کو اجاگر کرنے اور لداخ میں سیاحت کے فروغ کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے. افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ان کے علاوہ کونسلر سانکو آغا سید احمد رضوی، کونسلر لنکر سے غلام حیدر، انجمن صاحب الزمان اور انجمن انقلاب مہدی کے نمائندگان، مختلف محکموں کے ضلع افسران، سماجی شخصیات اور مقامی عوام کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود رہی. اس موقع پر اپنے خطاب میں ڈاکٹر جعفر آخون نے بزبرچ ویو پوائنٹ کے قیام میں منتظمین بالخصوص ذاکر حسین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ سانکو میں سیاحت کو فروغ دینے کی ایک قابل ستائش اور دور اندیش کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف علاقے کی قدرتی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے نئے مواقع بھی پیدا کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ لداخ میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت اور مقامی ادارے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں اور بزبرچ ویو پوائنٹ جیسے منصوبے اس سلسلے کی اہم کڑی ہیں. تقریب سے خطاب کرنے والے دیگر مقررین نے بھی اس منصوبے کو سانکو کی ترقی، سیاحتی امکانات کے فروغ اور مقامی آبادی کی معاشی خوشحالی کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے منتظمین کی خدمات کو سراہا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقام مستقبل میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک منفرد اور پرکشش سیاحتی مرکز بن کر ابھرے گا. واضح ہے کہ بزبرچ ویو پوائنٹ کی تعمیر سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سانکو آنے والے سیاحوں کے لیے ایک نئی اور دلکش منزل ثابت ہوگا، جس سے نہ صرف علاقے میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا بلکہ مقامی معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور خطے کی مجموعی ترقی میں بھی اہم کردار ادا ہوگا. آفس آف دا کلسٹر لیول فیڈریشن CLF اپریکاٹ اور CLF کوئین LRLM کرگل UT لداخ کی طرف سے ایک کوٹیشن نوٹس جاری کیا گیا ہے. ریپیوٹیڈ رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز اور آتھورائزڈ ڈیلر سے MKSP IFC NRLM اسکیم کے تحت فائنینشیل ایئر 2026-27 کے لیے مشنری سپلائی کے کوٹیشنز انوائٹ کیے جا رہے ہیں. کوٹیشن جمع کرنے کی آخری تاریخ 6 جولائی 2026 دوپہر 2 بجے تک. اس کے بعد پراپت ہونے والے کوٹیشنز کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. کچھ ضروری شرطیں: صرف رجسٹرڈ مینوفیکچرر، سپلائرز یا آتھورائزڈ ڈیلرز ہی اپلائی کر سکتے ہیں. کوٹیشن کے ساتھ رجسٹریشن ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا ضروری ہے. ریٹس میں سبھی ٹیکسز، ٹرانسپورٹیشن، لوڈنگ، ان لوڈنگ اور انسٹالیشن چارجز شامل ہونے چاہیے. مشنری کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق ہونی چاہیے اور وارنٹی گارنٹی کے ساتھ سپلائی کی جائے گی. سکسیسفل بائڈر اور نیموں کے انوسار ٹوٹل کوائرڈ ویلیو کا 20% سیکیورٹی ڈپازٹ مینٹین کرنا ہوگا. ادھک جانکاری کے لیے CLF اپریکاٹ یا CLF کوئین آفس LRLM کرگل سے سمپرک کریں یا نیچے دیے گئے نمبروں پہ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ ڈگری کالج دراس نے زولوجیکل سروے آف انڈیا ہیکاتھون 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کر کے لداخ کا نام روشن کیا. یہ مقابلہ 29 جون کو کولکتہ میں منعقد ہوا. کالج کے شعبہ حیوانیات زولوجی کی ٹیم، جس کی قیادت ڈاکٹر جاوید اقبال کر رہے تھے، جبکہ ڈاکٹر طالب حسین اور طالب علم مدثر حسین بھی ٹیم کا حصہ تھے، نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے روایتی علم کے عنوان سے اپنے منفرد
تحقیقی منصوبے کے ذریعے ججوں کو متاثر کیا۔ ٹیم کو دوسرے بہترین پریزنٹرز کا اعزاز بھی ملا اور 75,000 روپے نقد انعام سے نوازا گیا۔ اس منصوبے میں یہ واضح کیا گیا کہ کس طرح شہریوں کی سائنسی شمولیت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور روایتی علم کو یکجا کر کے مقامی برادریوں کو حیاتیاتی تنوع کے تحفظ میں مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ انعامات تقسیم کے موقع پر ماحولیات و جنگلات کے مرکزی وزیر بھویندر یادو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے فاتح ٹیموں کو اعزازات سے نوازا اور ان کی اختراعی کاوشوں کو سراہا۔ قومی سطح کے اس مقابلے میں ملک بھر سے 360 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں سے 190 ٹیمیں علاقائی مرحلے کے لیے منتخب ہوئیں۔ 16 ٹیمیں قومی سیمی فائنل تک پہنچی، جبکہ صرف 5 ٹیموں نے گرینڈ فائنل میں جگہ بنا لی۔ ضلع تبدیق ٹی بی مرکز کرگل کی جانب سے ہر فرد رکھے گا دھیان ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے عنوان سے گاندھی پارک برون کرگل میں جن بھاگیداری عوامی شرکت داری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا مقصد عوام میں ٹی بی کے بارے میں شعور بیدار کرنا، مرض کی بروقت تشخیص اور مؤثر علاج کو فروغ دینا اور ٹی بی سے پاک بھارت کے قومی ہدف کو حصول میں عوامی شمولیت کو یقینی بنانا تھا۔ اس موقع پر محکمہ صحت کے ڈاکٹروں اور عملے نے شہریوں کو ٹی بی کی علامت، احتیاطی تدابیر، مکمل علاج کی اہمیت اور قومی پروگرام برائے انسداد تبدیق کے تحت مفت تشخیص اور علاج کی سہولیات کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی۔ شرکاء میں معلوماتی، تعلیمی اور آگاہی پر مبنی مواد بھی تقسیم کیا گیا اور عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنے اہل خانہ اور معاشرے میں ٹی بی سے متعلق آگاہی پھیلائیں۔ کیمپ میں عوام کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی، جس سے تبدیق کے خاتمے اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اجتماعی عزم کا اظہار ہوا۔ کرگل شہر کو مزید سرسبز، خوبصورت اور دلکش بنانے کی مسلسل کوششوں کے تحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد نے آج شہر کے مختلف اہم شاہراہوں کے کنارے شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران محکمہ جنگلات کرگل کی جانب سے فراہم کردہ تقریباً 500 پھولدار پودے مختلف مقامات پر لگائے گئے۔ شجرکاری مہم لوگ نواز سے شروع ہو کر اقبال پل ملٹری انجینئرنگ سروس کے علاقے، کرگل بس اسٹینڈ اور دیگر اہم مقامات سے ہوتی ہوئی شلکچے بائی پاس پل تک جاری رہی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مہم کا مقصد شہر کی خوبصورتی میں اضافہ، ماحول کو سرسبز بنانا اور شہریوں کو ایک بہتر اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی ضلع انتظامیہ کرگل نے شہر کی جمالیاتی خوبصورتی اور شہری بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے غیر استعمال شدہ بجلی اور ٹیلی فون کمیونیکیشن کے کھمبوں، تاروں اور اوور ہیڈ لائنوں کو ہٹانے کی خصوصی مہم چلائی تھی، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے امید ظاہر کی ہے کہ شجرکاری کی یہ مہم کرگل شہر کی قدرتی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرے گی اور شہریوں میں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر میں سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ پر جاری تنازع کے درمیان محکمہ جنگلات کے 1300 سے زائد ورکروں، یومیہ اجرت پر کام کر رہے مزدوروں کو بھی نجی کمپنیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ڈیلی ویجرز 2004 سے محکمے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے اپنی مستقلی کے منتظر ہیں۔ ان کارکنوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ 18 جون کو چیف سیکرٹری کی صدارت میں ہونے والی کمپنسٹری فارسٹریشن فنڈ مینجمنٹ اینڈ پلاننگ اتھارٹی کی اسکریننگ کمیٹی کے اجلاس میں لیا گیا۔ کمیٹی نے اپنے سفارشات میں ان ورکروں کی آؤٹ سورسنگ کی منظوری دی اور معاملہ نیشنل کیمپا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی کی رپورٹ، جس پر جموں کشمیر کیمپا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ایس جے چندرن کے دستخط ہیں، میں کہا گیا ہے کہ موجودہ تینوں زمروں کے افرادی قوت کے خدمات گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس کے ذریعے حاصل کی جائے گی تاکہ شفافیت برقرار رہے اور افرادی قوت کی بھرتی کا عمل منظم بنایا جا سکے۔ اس فیصلے پر ناراض ان ورکروں نے سری نگر میں چیف وائلڈ لائف وارڈن کے دفتر کے باہر غیر معینہ مدت کا احتجاج شروع کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ابنائے ہرمز کو اسلامی جمہوریہ
کا اہم ترین تصویراتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ایران اس آبی گزرگاہ پر اپنے خود مختار حقوق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوگا۔ منگل کو ٹیلی ویژن انٹرویو میں قالیباف نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے مفاہمت کی یادداشت صرف آبنا میں بحری خدمات کی فیسوں سے عارضی استثناء فراہم کرتی ہے اور اسے ایران کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے علاقائی پانی ہیں، ہم امریکہ کو یہ الزام لگانے کی اجازت نہیں دیں گے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو فوجی نوعیت دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کسی بھی صورت میں اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ قالیباف نے اس آبی گزرگاہ کو خدا کا الہی تحفہ قرار دیا جو جنگ کے دوران عطا ہوا اور اسے طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ بتایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلا اشتعال امریکی اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد ایران نے دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنا بند کر دی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 7 اپریل کو اعلان کردہ جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایرانی جہازوں اور بندرگاہوں کی غیر قانونی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کے بعد ایران نے مزید سخت کنٹرول نافذ کر دیا۔ قالیباف نے مزید کہا کہ یادداشت کی دفعہ 5 کے تحت ایران اور عمان مل کر بین الاقوامی قانون اور ساحلی ریاستوں کے خود مختار حقوق کے مطابق آبنا کے مستقبل کی انتظامیہ اور بحری خدمات کا تعین کریں گے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ایران اور عمان تمام قانونی اور خدماتی امور پر پہلے ہی مکمل اتفاق کر چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔